بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو مینجمنٹ کی طرف سے سلام۔ مختلف قسم کی چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور جو افراد کرٹیک کرتے ہیں بلو ورلڈ پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت سارے ویوز پچھلے دنوں میں اور تاثرات لوگوں کے دیکھنے کو ان دنوں میں مل رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک مشکل وقت میں جو کبھی کسی کو فیس کرنا پڑے تو بہت سارا کرٹیسزم سننا پڑتا ہے۔ وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے، اس میں نیگیٹو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اس میں بحث پرائے بحث بھی ہوتی ہے۔ ہم اوپن ہارٹیڈلی سب سن رہے ہیں اور آپ سب کے سب سوالوں کے سب جوابات الحمدللہ ہم دینے کو تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ جہاں جہاں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں ہم اس کا الحمدللہ بخوبی جواب دے رہے ہیں۔ کل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی خدا نہ خواستہ آپ کو اگر اداروں کی طرف سے NOC نہیں دیا جاتا کسی بھی وجہ سے، بھلے ان کی اپنی کوئی نیگیٹو ایجنڈا ہو یا آپ میٹ اپ نہ کر پائیں ریکوائرمنٹس کو، تو ان اینی کیس an NOC is not released, what will you do؟ تو کل ہم نے اس کا جواب الحمدللہ دیا تھا پریس کانفرنس میں، اور وہ یہی جواب ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ سارے سن لیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں سرمایہ دیا اس سے ہم نے زمین خریدی، اور زمین ہمارے پاس اتنی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم 1/4 زمین پہ ڈیلیوری کریں بھی تو ہمارے پاس 3/4 زمین الحمدللہ ایکسیس ہے، جو دبئی کا خواب ہم نے دیکھنا شروع کیا ہوا ہے اپنے لیے اور اس قوم کے لیے، جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کہ اتنی پروگریسو گفتگو اور اتنے یونیک آئیڈیاز اس ملک میں زندہ رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں اور یہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا، نافذ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، ہم صرف ایفرٹ کے ارادوں کے مکلف ہیں۔ اس کی استطاعت بھی اللہ نے دینی ہے اور اس کے وسائل بھی اللہ پاک نے دینے، اور اللہ پاک عطا کر رہے ہیں۔ یہ جو نیگیٹیوٹی بھی ہمارے خلاف پھیلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہماری مارکیٹنگ کا باعث بنتی ہے، اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو ہمارے پروجیکٹ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی مہربانی ایک دفعہ دوبارہ بلو ورلڈ سٹی پہ کی گئی ہے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا ہماری ڈیولپمنٹ اور زمین کی تعداد کے بارے میں، اس کو بھی الحمدللہ آج پتہ۔ تو دو چار چیزیں، ایک تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین موجود ہے تو ہم اپنے اینڈ یوزرز کو رجسٹریاں کرا دیں گے، اور وہ اپنے اپنے جو حصے کی زمین ہے جو ان کو پلاٹ کی صورت میں انشاءاللہ کٹنگ کر کے دیں گے، وہ اس پہ اپنی آباد کاری کر سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی قانون کسی کو رجسٹری کرا کے دینے پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ جو ڈیولپمنٹ ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم کورٹ آرڈرز کے تحت کر رہے ہیں، اور دوز آر بینگ گورنڈ بائی سول اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ آرڈرز۔ ان کو بھی کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فائنلٹی اختیار کر گئے ہوئے ہیں، وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے خلاف تھے، ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنے وقت پہ، وہ فائنلٹی اختیار کر گئے، لہٰذا وہ اب انڈویبل ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا پروجیکٹ اس حوالے سے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جہاں تک چیز رہے گی سروسز کی، تو آج کل جو بجلی پانی گیس کے حالات اس ملک میں ہیں وہ سب کو اپنی اپنی ہی پیدا کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم نے سولر جنریشن کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ 1.5-2 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے ہر سیکٹر کا الگ الگ پاور پروجیکٹ لگائیں گے۔ جتنے ہمارے برساتی نالے ہیں ان کو ہم خوبصورت لیکس میں کنورٹ کر کے ان کو اوپر سے سولر پینلز کے ساتھ کور کریں گے، جس طرح سے ماڈرن دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بجلی جو ہے الحمدللہ علاقہ مکینوں کو ارزاں قیمتوں پہ دی جائے گی، اور وہ واپڈا جتنی مہنگی بجلی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو یہ پروویژن ہم آپ کو دیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم واپڈا سے آدھے ریٹ پہ بجلی پروڈیوس کر کے اپنے باسیوں کو دیں گے، اور انشاءاللہ حکومت وقت کے لیے ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں اویلیبل، اگر ہماری نیت ہے یہ کام اچیو کرنے کی۔ اسی طرح گیس کے حوالے سے، نیچرل گیس بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں فقدان ہے اور وہ نہیں اویلیبل ہوتی، تو ہم LPG پروجیکٹس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور LPG کے تھرو ہم گیس کی سپلائی پورے پروجیکٹ کو کریں گے، اور اس میں بھی کوئی قطن یا ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہماری اکراس دی موٹر وے گفتگو ہو رہی ہے، ان کی اسپیشلٹی پاور پروجیکٹس لگانا ہے، تو وہ پاور پروجیکٹ لگا کے اپنے لائسنس کے تھرو جو ان کے پاس آلریڈی ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں ٹو اینی آف دی سراؤنڈنگ ویسنٹی۔ تو وہی کام ہم انشاءاللہ وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔
تو دیر آر ڈفرینٹ ویز آف گوئنگ اباؤٹ تھنگس. پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ بلاکس آپ نے پہلے لانچ کیے تھے وہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے, کچھ بلاکس آپ نے نئے لانچ کر دیے ہیں, وہ آپ کا فوکس ان پہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ. آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ بلو ورلڈ سٹی میں آئے کس لیے ہیں, بلو ورلڈ سٹی کی یونیکنیس کیا ہے. بلو ورلڈ سٹی کین ناٹ بی کمپیئرڈ ود اے روٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ. بلو ورلڈ سٹی ایک شہر کا نام ہے اور وہ شہر ٹورزم کے گرد ریوالو کرتا ہے, اور ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے پروجیکٹس لگانے ہیں جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے وائبل ہی نہیں ہے. مثلا جو ہمارا واٹر پارک ہے اس پہ 2.5-3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ وہ سن کے آئے ہیں نا یہاں پہ لینے کے, یار ہم نے ایسے پروجیکٹ میں جگہ لینی ہے جہاں پہ واٹر پارک ہو. پھر اس کے علاوہ ہم برج العرب بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے. پھر ہم بلو مسجد استنبول بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے. ہمارا ایک ایک گیٹ جو ہے وہ 15 سے 20 کروڑ روپے مالیت میں تیار ہوا ہے, اور اب آج کی ڈیٹ میں وہ بنانے جائیں تو شاید 50 کروڑ روپیہ ایک گیٹ کو بنانے پہ تعمیر ہو. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اٹیمپٹ کوئی اور پروجیکٹ دوبارہ کر پائے گا. کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی, ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ہونے کا, وہ الحمدللہ بلو ورلڈ نے وہ وقت گزارا ہے اور اللہ پاک نے وہ نصرہ عطا کی ہے کہ ہم وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائٹ پہ. وہ کریٹیوٹی جسے دیکھ کے آپ بلو ورلڈ کی تعریف کرتے ہیں. تو بلو ورلڈ جو آج بلو ورلڈ ہے وہ ان لوازمات کی وجہ سے ہے جو وہاں پہ سائٹ پہ ڈیولپ کیے گئے ہیں اور موقع پہ اویلیبل ہیں. آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ان کو محظوظ ہوتے ہیں, جو ان سے محظوظ ہوتے ہیں, جو ورلڈ ٹالسٹ ہارس میسکاٹس ہیں ان کو بنانے پہ بھی ایک رقم انویسٹ ہوئی ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں نا. تو یہ روٹین کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے, چونکہ روٹین کی سیلنگ میں یا روٹین کے پروجیکٹ سائز میں اس طرح کے اربوں خربوں روپے کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں کی جا سکتی, یا کم از کم اربوں میں بھی اگر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہ ایک روٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ 2-4-5 ہزار 10 ہزار کنال والا نہیں کر سکتا. یہ چونکہ ہم شہر آباد ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس شہر کے لیول پہ جا کے اس مائنڈ سیٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جس مائنڈ سیٹ سے دبئی اور سنگاپور جیسی ڈیولپمنٹس کریٹ ہوتی ہیں, اور اس پورے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس یونیک سیلنگ فیچرز کی وجہ سے بلو ورلڈ میں آئے ہیں تو ہیو دا پیشنس ٹل دا ٹائم دا انٹائر پروجیکٹ از ایگزیکیوٹیڈ آل ٹوگیدر. کو ہم بلاک وائز ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ڈیولپ کر رہے. اور ہوتا یہ ہے جی لینڈ بائنگ میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ لینڈ بائنگ جس وقت آپ کرتے ہیں تو ابنڈنس میں آپ ایک لینڈ خریدنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں. یہ فار آل دا ریئل اسٹیٹ اسٹوڈنٹس ہے جو کل کو کبھی اپنے اس زندگی میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو زمین بیچ میں پاکٹس کی صورت میں بچ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ایک پروجیکٹ کو خریدنی پڑتی ہے. ایک بھائی بیچ گیا, ایک بھائی نے نہیں بیچی, 4 خاندان کے ممبر بیچ کے 2 اڑ گئے, تو وہ بعد میں پروجیکٹ کو اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے کہ جس ریٹ پہ انیشلی وہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے اس میں وہ بارے میں ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیلیور کر پائیں ایٹ دی اولڈ ریٹس. تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروجیکٹ نے کہیں سستی زمین خریدی ہے, وہاں وہ ویلیو ایڈیشن کر کے مہنگی چیز بیچے گا تو پچھلی ڈیولپمنٹ اپنی کمپلیٹ کر پائے گا. یعنی اس نے کہیں پلس کرنا ہے, کہیں مائنس کرنا ہے, کہیں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. تو جو اسٹریٹجی اللہ پاک نے ہمیں یہاں اڈاپٹ کرنے کا موقع دیا کہ ہم آپ کو آپ کے بلاکس ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم جہاں ہم نے مہنگی زمین خریدی ہے وہاں ہم مہنگے بلاکس بھی ساتھ کریٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ کا ہالی ووڈ بلاک ہے, مثلا اوورسیز میں ایک سیکٹر ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے. پھر آپ کا سپورٹس ویلی کے اندر جو شعیب اختر انکلیو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے. تو اس پرائس ایڈیشن سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ لینڈ کی کمپنسیشن بیئر کر سکیں جو ادروائز کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ اور سوسائٹی کے لیے پاسبل نہیں ہوتی. روٹین کے ہاؤسنگ پروجیکٹس نہ یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں, نہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کے پروجیکٹ میں اور آپ کے پروجیکٹ سے ایسے افراد جوڑے ہیں جو یہ تمام کیلکولیشن صبح شام کرتے رہتے ہیں. چودھری ندیم اعجاز صاحب, نعیم اعجاز صاحب,
اسپیشلی اس پہ ورکنگ کرتے ہیں لینڈ پہ. انہوں نے مہنگی اور سستی زمینیں خرید کے ایسا مرکب بنایا ہے جو دبئی کے سائز کا شہر کریٹ کرنے کی بنیاد بن رہا ہے. الحمدللہ ہمیں انہیں اس کا بہت سارا کریڈٹ دینا چاہیے. اسی طرح بہت ساری کریٹو ٹیمز ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں کریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ